السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں حیران کن اور پریشان کن بات۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات سن کر آپ حیران بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں، تو اس لیے میں آپ کی پریشانی کی ایڈوانس معذرت کرتا ہوں، کیونکہ بات ہی ایسی ہے جو پریشان کر سکتی ہے آپ کو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا جونیئر کا کیا تبصرہ ہے، کیا رائے ہے، اور پھر اپنے بارے میں یہ کیا اظہار خیال کرتا ہے، یہ دونوں باتیں انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ پہلے آپ ایک بات سنیں، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ میں آپ کو دوسری بات سنواؤں گا۔ ویڈیو چلنے لگی ہے اس دور میں، اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ لعنت ہے تیرے ہوتے، تیرے مننے والے ہوتے۔ یہ نبی کے لیول کا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا، بالکل دشمن کو سامنے دیکھ کے بھی، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے ذریعے غلبہ ہونا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ ان کا دل ایمان کے اوپر ٹھکا ہوا ہے، اللہ کے وعدوں کے اوپر۔ حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایمان چھوٹے لیول کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال دیکھ لیں، ادھر متزلزل تو ہوئے ہیں وہ، تبھی تو حضور نے تسلی دی ہے۔ جی، یہ تھا اس کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اظہار خیال، رائے، تبصرہ اور الفاظ کا استعمال۔ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں گھبرا گئے تھے، متزلزل ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ایمان اتنی لیول کا تھا ان کا، مضبوط ایمان تھا، اور چھوٹے لیول کا ایمان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے۔ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے وہ سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ، میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا، علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے، میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل۔ جی، یہ تھا اس کا اپنے بارے میں اظہار خیال اور اپنے بارے میں الفاظ کا استعمال۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ اور الفاظ پر شاید میرے خیال میں آپ نے غور نہ کیا ہو، الفاظ ایک دفعہ دوبارہ سنیں تاکہ بات کی جو گہرائی تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس تک پہنچے آپ۔ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، اللہ کے فضل سے میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے، میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ جی، کہتا ہے کہ زمین و آسمان کے سارے مولوی، زمین کے مولوی بھی اور زمین کے مرے ہوئے بھی، زندہ بھی، ان مرے ہوئوں میں امام بخاری بھی ہو سکتا ہے، امام مسلم ہیں، امام ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، سارے، کیونکہ وہ بھی مولوی تھے، علماء تھے، وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر تو تھے نہیں، علماء تھے، عالم کو مولوی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ بات تو پھر آگے کہیں دور تک جا سکتی ہے، تو بہرحال کہتا ہے زندہ بھی مرے ہوئے بھی آ جائیں، مجھے کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا، پھر بھی مجھے کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، پریشان نہیں کر سکتا، میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ میں گھبرا نہیں سکتا۔ پھر یہ زمین کے مولوی، چلو یہ تو بات سمجھ آتی ہے، آسمان کے کون سے مولوی ہیں؟ آسمان میں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، کیا کہیں یہ چیلنج ان کو تو نہیں ہے دبے لفظوں میں؟ اور یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیا کہیں یہ چیلنج ان کو تو نہیں ہے؟ فرشتے بھی آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، یا جو اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی مخلوق ہے وہ بھی آ جائے، زمین کے علماء مولوی سارے زندہ مردہ اکٹھے ہو جائیں، تب بھی مجھے پریشان نہیں کر سکتے۔ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے۔ ادھر یہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت ابوبکر کا بھی کوئی ایمان چھوٹے لیول کا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال دیکھ لیں، ادھر متزلزل تو ہوئے ہیں وہ پریشان ہو گئے تھے، وہ اداس ہو گئے تھے، وہ گھبرا گئے تھے، وہ متزلزل ہو گئے تھے۔ ایمان مضبوط ہونے کے باوجود، میرے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں، کیا اس کا واضح اور صاف مطلب یہ نہیں ہے کہ مرزا جونیئر کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس کا ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ کر ہے اور مضبوط ہے، اور اس کے اعصاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مضبوط ہیں، فرشتوں سے بھی مضبوط ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مضبوط ہیں، اور بڑے بڑے جید علماء کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء سے بھی مضبوط ہیں؟ کہ اس کا صاف مطلب یہ نہیں نکلتا؟ کہتا میں نہیں گھبرا سکتا، مجھے کوئی متزلزل نہیں کر سکتا، میں خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میں خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس کا صاف مطلب یہ نہیں ہے
کہ اس کا ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں، کیا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اور ان کے ایمان پر حملہ نہیں ہے؟ کہ آپ نے سمجھے نہیں الفاظ کہ وہ گھبرا گئے لیکن میں نہیں گھبراتا، سارے آ جائیں؟ تو پھر علماء کرام اس کو بلاتے تو ہیں، تو آتا کیوں نہیں، بیٹھتا کیوں نہیں؟ تو میرے سیدھے سادے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، دیکھ لو یہ بندہ کس طرح صحابہ کرام کی ذات پر حملہ کرتا ہے کہ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا، کس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو چیلنج کیا کہ ان کا ایمان مضبوط ہونے کے باوجود وہ گھبرا گئے، متزلزل ہو گئے۔ کہتے ہیں لیکن میں متزلزل نہیں ہو سکتا، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مسلمانوں سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، اپنے ایمان کو بچا لو۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔